اسرائیل خاورمیانہ کے سب سے طاقتور ممالک میں سے ایک کے طور پر وہ واحد ملک ہے جہاں اس کی اکثریت آبادی یہودیوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل ایشیا اور افریقہ کی ملنے کی جگہ پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ روم، شمال میں شام اور لبنان، مشرق میں آردن اور جنوب میں مصر اور بحیرہ احمر واقع ہیں، اور آخر میں مغرب اور مشرق میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارہ فلسطین کے تعلق سے ہے۔ یہ جغرافیائی محل وقوع میں بحیرہ روم کا موسم ہے، اس لیے گرمی کا موسم گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس ملک کی آبادی 9.4 ملین افراد ہے اور دنیا کی 45% یہودی آبادی یہاں رہتی ہے۔ اس ملک کی مذہبی ساخت پر بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تمام اسرائیلی یہودی ہیں اور نہ تمام فلسطینی مسلمان ہیں۔ 74% آبادی یہودی، 18% مسلمان اور 2% عیسائی ہے۔ اس ملک میں صرف ایک رسمی زبان ہے اور وہ عبر ہے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے ایک مردہ زبان کو زندہ زبان میں تبدیل کیا ہے۔ عموماً لوگ یہاں اچھی طرح انگریزی جانتے ہیں۔ شہر کی نشاندہی کرنے والی تختے عام طور پر عبر عربی اور انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ مذہبی سیاحت اس ملک میں بہت عام ہے، مثلاً قدس شہر ہر سال بہت سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی زیارت کا مقام ہوتا ہے۔ مقدس مقامات جیسے مسجد الاقصی اور دوان نالا مذہبی سیاحت کے جاذب میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں دیگر سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں جہاں تاریخی عمارتیں اچھی طرح حفاظت کی گئی ہیں اور سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مناسب طور پر تشہیر کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس ملک کے ساحلوں اور پلاژز موسم گرما میں بہت مناسب ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اسرائیل خاورمیانہ میں ایک توجہ کا مرکز ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے 1948 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا، لیکن اب بھی ملک کے اندر بہت سی مسائل سے نبردآزما ہے۔ اس ملک کی تشکیل کے وقت سے ہی یہ فلسطین اور خطے کے ممالک کے ساتھ جنگ میں رہا ہے اور خاص طور پر قدس اور اورشلیم کے مسئلے پر مسلسل تنازعات کا سامنا کرتا ہے۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں، قدس شہر تاریخ میں مختلف ثقافتوں کی حکمرانی میں رہا ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے مقدس ہے اور یہاں بہت سی جنگیں ہوئیں۔ یہ کئی بار تباہ ہوا اور پھر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ قدس شہر ہزاروں تنگ گلیوں اور تاریخی مقامات سے بنا ہے جس میں مختلف حصے شامل ہیں، جیسے مسلمان، یہودی، مسیحی اور ارمینی محلے۔ آج کل قدس کی تقریباً 60% آبادی یہودیوں کی ہے اور باقی عربوں کی، جبکہ ایک چھوٹا سا حصہ مسیحیوں اور ارمینیوں کا ہے۔ اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے لیے مقدس مقامات کا زیادہ تر حصہ قدس کے مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی قدس کے مشرقی حصے میں ایک مقدس مقام ہے جہاں وہ یہ مانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج ہوئی تھی، جبکہ یہودیوں کے لیے مسجد الاقصی کے نیچے واقع دیوار الندبہ ایک مقدس ترین مقام ہے جو ہزاروں سال پہلے ایک بڑے یہودی بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ مسیحی یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح کو قدس میں واقع کلیسائے مقبر المقدس میں صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ کلیسا کو مختلف مسیحی فرقوں کے نمائندوں کی طرف سے چلایا جاتا ہے۔ آج کل قدس شہر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو حصوں، مشرقی اور مغربی میں تقسیم ہو چکا ہے اور دونوں ممالک کی طرف سے اس کو اپنی دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، لیکن فی الحال اس شہر کا کنٹرول پورا اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 دن کی جنگ میں قدس شرقی کو فتح کیا۔ اسرائیل نے 1980 میں ایک قانون پاس کر کے قدس کو ناقابل تقسیم دارالحکومت قرار دیا۔ فلسطینی قدس شرقی کو مستقبل میں بڑے فلسطینی ریاست کی دارالحکومت کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے قدس کو دارالحکومت کے طور پر قبول نہیں کیا گیا ہے کیونکہ تقریباً کوئی بھی ملک اپنا سفارتخانہ قدس میں نہیں رکھتا۔ قدس کی گلیوں اور سڑکوں پر بہت سے پولیس اور مسلح سیکیورٹی فورسز نظر آتی ہے۔ یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے دن کے کسی بھی وقت اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی چیک کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی خود کو منتخب نسل سمجھتے ہیں اور وہ فلسطین کی زمین کو اپنا حق سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ زمین خدا کی طرف سے ان کو دی گئی ہے۔ اسی لیے اسرائیل فلسطین سے فتح شدہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہے، اگرچہ یہ اسرائیل کی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ کوئی ریاست فلسطین موجود نہیں ہے۔ 2002 میں اسرائیل نے عام لوگوں کی سیکیورٹی کے بہانے دیوار تعمیر کرنا شروع کیا۔ یہ دیوار صرف تعمیر نہیں ہوئی بلکہ اس نے ان علاقوں کو بھی شامل کیا جو اسرائیل کے نہیں تھے۔
اسرائیل کے لیے یہ ایک جوازدار دفاع تھا، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ غیر قانونی زمین کی ضمنی تسلط تھا۔ تمام یہ مسائل انگریزوں کے دور میں رونما ہوئے۔ اگر آپ اسرائیل کی تشکیل سے اب تک اس کی سرحدوں کو دیکھیں تو آپ آسانی سے اسرائیل کی سرحدوں کے پھیلاؤ اور فلسطین کے نقشے سے غائب ہونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل آج کل تاریخی فلسطین کی 28,000 مربع کلومیٹر زمین کا 80% حصہ پر قبضہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان زمینوں کو کبھی فلسطینیوں سے خریدا گیا تھا۔ دراصل شروع سے ہی یہ واضح تھا کہ کام اس مقام تک پہنچے گا۔ اسرائیل کی تشکیل سے پہلے یہودی دنیا کے مختلف مقامات پر منتشر ہو کر رہتے تھے، اسی لیے بڑے یہودی ریاست کی تشکیل کا ہدف مقرر کیا گیا تاکہ تمام یہودی ایک چھت تلے رہ سکیں۔ آج کل اسرائیل پوری دنیا کے یہودیوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکس چھوٹ، مراعات اور سماجی امداد پیش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو جوڑے اسرائیل میں آباد ہوتے ہیں انہیں ہزاروں ڈالر کی نقد امداد دی جاتی ہے، اور اس طرح اسرائیل کی یہودیوں کے لیے کشش بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ حکومت یہودیوں کو اکٹھا کر کے اسرائیل کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ حالیہ چند سالوں میں یہودیوں کی آبادی بڑھانے کے لیے اس ملک میں زچگی کی شرح میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر مذہبی یہودی جوڑوں میں زچگی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ موجودہ حالات میں ملک میں ہر عورت کے لیے 3 بچے کے برابر شرح ہے۔ اسرائیل کے پاس تعلیم کا ایک بہترین نظام ہے۔ 25 سے 66 سال کی عمر کی آبادی میں 51% افراد یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ دنیا کے خوشحال ترین ممالک کے انڈیکس کے مطابق اسرائیل 12ویں مقام پر ہے۔ اس کے علاوہ اوسط عمر 83 سال ہے، جو دنیا کے 12 زیادہ اوسط عمر والے ملک کو بناتا ہے۔ فی کس آمدنی فرانس اور برطانیہ جیسی ممالک سے زیادہ ہے، جو تقریباً 44,000 ڈالر ہے۔ اس ملک میں زندگی کی شکل بہت سے یورپی ممالک کی نسبت مہنگی ہے۔ اس کے ترقی یافتہ ترین شہر تل ابیب کو 2021 میں دنیا کا سب سے مہنگا شہر قرار دیا گیا۔ اگر ہم دکانوں میں قیمتیں دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے سستے چیزیں پھل اور سبزیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کی 70% خوراک کی اشیاء کو اپنے ملک کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس ملک کا 2/3 حصہ بیابانوں پر مشتمل ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پانی کی کمی ہے، درجہ حرارت زیادہ ہے، موزوں مٹی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی زرعی مصنوعات کی 90% پیداوار برآمد کی جاتی ہے۔ سال 1948 سے اب تک اس ملک کی آبادی 10 گنا بڑھ گئی ہے اور اس کی معیشت 70 گنا بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل دنیا کے 40 ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، اور اگر قبرص کا جزیرہ نہ گنوایا جائے تو یہ خاورمیانہ کا واحد ترقی یافتہ ملک ہے۔ آج کل یہ ملک اسٹارٹ اپ پروجیکٹس کے میدان میں بہت کامیاب ہے، اور کرونا سے پہلے تک اس کی فی کس اسٹارٹ اپ پروجیکٹس کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ اس کے فوجی سازو سامان، بین الاقوامی امداد اور معاشی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہ آج کل دنیا کے طاقتور ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر سال امریکہ سے 3 ارب ڈالر سے زیادہ مالی امداد حاصل کرتا ہے، اور اس کے طور پر امریکہ کا اتحادی ہونے کی حیثیت سے وہ جوہری ہتھیاروں اور دیگر جدید فوجی سازو سامان سے مستفید ہوتا ہے۔ اسرائیل تنہا دنیا کے 10% فوجی سازو سامان کی فراہمی کرتا ہے۔ یہاں قومی مجموعی آمدنی کا 6% سے زیادہ فوجی اخراجات پر خرچ ہوتا ہے، جو سعودی عرب کے بعد دنیا میں پہلا مقام ہے۔ دوسری طرف اس ملک میں تمام خواتین کو فوجی خدمت کی مدت گزارنا لازمی ہے، اور اس معاملے میں یہ کوریا شمالی کے ساتھ دنیا کے معدود سے معدود ممالک میں شامل ہے۔ یہاں فوجیوں میں 40% خواتین ہوتی ہے۔ خواتین کی فوجی خدمت کی مدت 2 سال ہوتی ہے، جبکہ مردوں کی 2 سال اور آدھ ہے۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی میں تعلیم کا آغاز 18 سال کی عمر میں نہیں ہوتا، بلکہ جوان 21 سال کی عمر میں یونیورسٹی جاتے ہیں۔ اس ملک میں عربوں کے لیے فوجی خدمت لازمی نہیں ہے۔ اسرائیل میں ہفتے کے دن کو شبت کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کے لیے مذہبی طور پر کام کرنے پر ممنوع ہے۔ مذہبی یہودی شبت کے دنوں میں تقریباً کوئی جسمانی کام نہیں کرتے، یہ دن ان کے لیے خاص ہوتا ہے اور پورا دن عبادت میں گزارا جاتا ہے۔ سرکاری دفاتر جمعہ اور ہفتے کو بند رہتے ہیں۔ اس ملک میں زندگی مذہبی لوگوں اور مغرب نواز آبادی کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، مثلاً خواتین کا شارٹس مختصر دامن پہننا مذہبی طبقے کے لیے تکلیف دہ ہے۔ کچھ سکولوں میں یہ قسم کی پوشاک کی وجہ سے طالبات کو نکال دیا جاتا ہے۔
اس ملک میں لوگ برسوں سے مخالف ذہنیتوں کے ساتھ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جہاں ایک طرف مغرب نواز آبادی ہے جو انفرادی آزادی کو زندگی کا بنیادی اصول مانتی ہے، دوسری طرف مذہبی آبادی ہے جو اسرائیل کی روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہے۔ انتہا پسند مذہبی افراد کا خیال ہے کہ یہودی قوانین کو اسرائیل میں اعلیٰ سطح پر نافذ کیا جانا چاہیے۔ چونکہ اسرائیل ایک سیکولر ملک نہیں ہے، اس لیے معاشرے اور سرکاری اداروں میں مذہبی افراد کے خیالات بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ البتہ یہ باتیں عموماً قدس شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر ہوتی ہیں۔ دوسری بڑی شہروں جیسے تل ابیب میں لوگ کہیں زیادہ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کبھی اس ملک میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک طرف مذہبی افراد اور ان کی اصول و قوانین ہیں، دوسری طرف لوگ ہیں جو مذہبی قوانین کو معاشرے میں عام طور پر نافذ کرنے کے مخالف ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل میں سبسکرائب ہونا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔